السلام علیکم، میں فروخ اعظم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ہے۔ ان کو جیل کے اندر سہولیات یہ بھی ایک مکافاتی عمل ہے، لیکن امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے تھے کہ دین کے ساتھ ٹکر نہ لیں، دین کے ساتھ جو ٹکر لیتا ہے دین اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی پرویز مشرف سے لے کر عمران خان تک جتنے بھی حکمران تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ جو کرسی ہے، یہ جو اقتدار ہے، یہ چند دن کا ہے، لیکن سدا آپ نے قبر کے اندر رہنا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ کے اندر پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ جس نے بھی دین کے ساتھ ٹکر لی ہے، دین نے اس کو ذلیل و رسوا اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان جو کہ گزشتہ دنوں گرفتار ہوئے توشہ خانہ کیس کے اندر، جو کہ سیٹسفائی چور قرار دے دی گئے ہیں، تو اس کے بعد ان کے لیے 3 سال قید اور 5 سال کے نااہل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک مکافاتی عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی کو بھی عمران خان کے دور کے اندر گرفتار کیا گیا، ان کو بھی سہولیات فراہم نہیں کی گئی، حتیٰ کہ ان کو ایسی جیل کے اندر رکھا گیا جہاں بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اتنا چھوٹا اور تنگ کمرہ تھا جس کے اندر ان کے لیے بیٹھنا بھی مشکل تھا، اور اس کے بعد ان کو جو رہنے کے لیے وہاں پہ کمبل وغیرہ دیے گئے تھے، اور اتنا مطلب چھوٹا کمبل کہ آپ کے اوپر آتا بھی نہیں تھا، اور گیلا کر کے دیتے تھے۔ فروری کے دنوں میں کتنی شدید سردی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کرتے رہے عمران خان کی حکومت، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نمود کے لیے وہ سب کچھ برداشت کیا اور سرخرو بھی ہوئے۔ اب مکافاتی عمل اب باری ان کی آ گئی ہے، عمران خان کی۔ اگر پیچھے جائیں تو نواز شریف، شہباز شریف کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ان کے جو بھی کرتوت ہیں ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم سہولیات کی بات کرتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو کے حوالے سے، کہ ان کو بھی جیل کے اندر سہولیات نہیں دی گئی۔ امریکہ جا کر انہوں نے انٹرویو دیا تھا کہ میں اس وقت وہ امریکہ کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں جیسے ہی گھر پاکستان واپس آؤں گا تو میں نواز شریف اور شہباز شریف سے جو اے کلاس کی سہولتیں ہیں، اے سی میں اس سے کھینچ لوں گا، اور ٹی وی جو وہ جس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی میں وہاں سے کٹوا دوں گا۔ تو مطلب بہت سی چیزیں تھیں جو ان کو اے کلاس کے اندر دی گئی تھی، لیکن اس وقت عمران خان ان کو طرح طرح کے تانے دیتا تھا۔ تو آج وہی عمران خان بھی وہی سہولیات مانگ رہا ہے، وہی بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے اے کلاس کے اندر رکھا جائے، مجھے اے سی دیا جائے، مجھے سہولیات فراہم کی جائیں، لیکن ابھی تک اس کو سہولیات فراہم نہیں کی۔ ٹھیک ہے، لیکن جو دین کے ساتھ جس نے بھی ٹکرایا ہے، پرویز مشرف سے لے کے عمران خان تک سبھی ذلیل ہوئے ہیں۔ شہباز شریف دیکھ لیں، نواز دیکھ لیں، اور جنہوں نے بھی حضور کی ختم نبوت اور حضور کے دین کے ساتھ ٹکر لی ہے، حضور کی عزت اور ناموس سے غداری کی ہے، تو آج ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، لیکن یہ سیکھتے بھی نہیں ہیں، اور نہ ان کے کان کون ہیں کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی پر ظلم ستم کرتے رہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا تیار کیا ہوا بندہ ہے، انہوں نے تو فیض آباد کے اندر 21 کروڑ روپے لے لیا ہے۔ منافقت کی یہ حد دیکھیں، سعد رضوی پر ظلم ستم کیے گئے، ان کو 8 ماہ جیل کے اندر رکھا گیا، وہ بھی اسی طرح کے جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا، اس کو تو جیل کے اندر کچھ بھی نہیں کہا گیا، ان پر تو ظلم ستم ہوئے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ اس وقت بھی وہ نہیں مان رہے۔ تو دیکھ لیں، جیسی کرنی ویسی بنی، لیکن یہ لوگ پھر بھی نہیں سدھر رہے، پتہ نہیں کب بھی سدھریں گے۔ لیکن جو بھی جس نے بھی دین کے ساتھ ٹکر لی ہے وہ ذلیل رسوا ہوا ہے۔ جو گناہ گار کے لیے معافی ہے، جو دین کے ساتھ غداری کر دے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو آج ہم نے دیکھ لیا ہے جنہوں نے بھی دین کے ساتھ ٹکر لی ہے، آج وہ ذلیل رسوا اور خوار ہوتے نظر ہمیں آ رہے ہیں۔ تو تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں،
तरीक़े लबैक पाकिस्तान को सपोर्ट करें और हजूर अलैहिस्सलाम के दिन को तख्त पर लाने के लिए क्रेन पर मोहर लगाएं ताकि हजूर अलैहिस्सलाम का दिन 2023 के अंदर मुल्क पाकिस्तान के अंदर नाफिज हो जाए। अगर जितनी भी आप लोग तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, एक बार निज़ाम मुस्तफ़ा हजूर का दीन तख्त पर आ जाए, ये सब गुर्बत, ये बेरोज़गारी, ये महंगाई, ये आए रोज़ बिजली के टैक्स, बिलों के टैक्स, ये तुम पर जो लगाए जा रहे हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह कहते रहे कि हम पर जुल्म सितम ना करो, हमने तो हजूर की इज़्ज़त व नमूज़ के लिए सह लेना है, लेकिन जब आपकी बारी आए तो आप पर ये वक्त आ गया तो आप पर बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इमरान खान की तीसरे दिन की जो वीडियो है जेल के अंदर, खुदा माफ़ करे, तौबा तौबा, उसका चेहरा देख लें कि इंसान को इतना मतलब भयानक किस्म का उसका चेहरा हो चुका है कि बंदे को देखना भी पसंद नहीं है, गवारा नहीं है कि उसकी आंखें ऐसे लग रही हैं जैसे उसकी एक आंख उन्होंने ज़ाया कर दी हो। हम ये नहीं कहते कि ज़ाया हो गई, जिस तरह की वो पोजीशन उस वीडियो के अंदर दिखाई गई है, मैं आपको बात को उस वीडियो के अंदर देता हूँ, वीडियो वो आप मुलाजा करें कि बंदे को इतना मतलब किस किस्म का उसका चेहरा हो गया, वो भयानक किस्म के इंसान को देखना भी गवारा नहीं करते कि उसके चेहरे को कैसे देखें, इतनी मनहूस और नहूसत उसके चेहरे पे छाई हुई है। अल्लाह माफ़ करे। ये सब दीन के साथ टक्कर लेने और दीन के साथ गद्दारी करने और हुजूर की इज़्ज़त व नमूज़ से गद्दारी करने का नतीजा है जो आज ये भुगत रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, आज भी इनके पास वक़्त है, ज़िंदा है, जब तक अल्लाह पाक अपने बंदों को माफ़ करता है तो इनके पास वक़्त है, ये माफ़ी मांगे, हजूर के दीन के साथ खड़े हो जाएं तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है बेशक। तो इन लोगों के पास अभी भी वक़्त है कि दीन की तरफ वापस लौट आएँ, दीन की तरफ वापस लौट आएँ।